قرآن نے جو اہل بیت کا لفظ بولا اس سے خالصتاً نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں اور ہماری مائیں مراد ہیں۔ بعض جگہ پہ اہل بیت کا لفظ بولا جائے تو اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصاً وہ اولاد جو سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سے چلی ہے ان کو اہل بیت میں شامل کیا جاتا ہے۔ بعض جگہ پر جب اہل بیت کا لفظ ہو تو نہ حضور کی بیویاں مراد ہوتی ہیں اور نہ ہی باقی جو اہل بیت کے عظیم افراد ہیں وہ شامل ہوتے ہیں، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ فیملیز کو باقاعدہ طور پر یہ اعزاز بخشا کہ یہ بھی میرے اہل بیت میں شامل ہیں۔ میرے سامنے ایک حدیث مبارکہ ہے صحیح مسلم کی، حدیث نمبر 6225، اہل سنت کی معتبر کتاب ہے صحیح مسلم۔ بعض علماء نے بخاری کو پہلا درجہ دیا ہے اور بعض علماء نے مسلم کو پہلا درجہ دیا ہے۔ اپنی اوتھینٹسٹی کے اعتبار سے دونوں اہل سنت کی بڑی میجر کتابیں ہیں۔ تو صحیح مسلم کی حدیث نمبر 6225 میں جو روایت ہے اس میں اہل بیت کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے اہل بیت میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جن پر صدقہ حرام ہے، جن پر کچھ صدقہ خیرات اور زکوٰۃ جو ہے وہ حرام ہے۔ اس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خاندان کے جو 4 افراد ہیں ان کا خاص طور پر ذکر فرمایا۔ ان میں سے پہلا ذکر حضور نے فرمایا کہ آل علی کے اوپر بھی صدقہ حرام ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر ہے 6225، علی کی آل کے اوپر بھی صدقہ لینا حرام ہے۔ تو آل علی بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ خاص طور پر حضرت علی المرضی شیر خدا کی وہ اولاد جو سیدہ کائنات سے ہے وہ تو سید ہیں اور سادات ہیں، ان کے لیے تو واضح طور پر صدقہ جو ہے وہ حلال نہیں ہے، زکوٰۃ ان کو دینا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی مدد کرنا چاہے ان عظیم لوگوں کی جو سفید پوشی کے عالم میں ہوں، ہمارے محلے میں قریب کہیں، تو ان کو جو ہے وہ گفٹ اور ہدیہ کی شکل میں مالی لحاظ سے ان کی خدمت کی جا سکتی ہے، لیکن زکوٰۃ اور صدقہ سادات کو نہیں دیا جا سکتا۔ حضرت علی المرضی شیر خدا کی سیدہ کائنات کے بعد بھی شادیاں تھیں اور ان سے اولادیں تھیں۔ ہمیں 2 حدیثیں بڑی واضح ملتی ہیں کہ سیدہ کائنات کے حضرت علی المرضی کے نکاح میں ہوتے ہوئے جب حضرت علی المرضی کے رشتے کی کہیں اور بات چلی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسپیشلی بڑے جلال میں اسے منع فرما دی کہ علی پہلے ہماری بیٹی کو فارغ کر دے، اس کے بعد فلاں بندے کے جو بیٹیاں ہیں ان سے شادی کر سکتے ہیں۔ یہ حضور کی ایک والہانہ اور خاص محبت تھی اپنی بیٹی کے لیے، ورنہ ایک عام مرد کے لیے شریعت محمدیہ میں کتنی شادیاں جائز ہیں؟ 4۔ تو ایک کے بعد دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، ایک وقت میں 4 بیویاں جو ہیں وہ اسلام نے الاؤ کی ہیں ان کے حقوق واضح طور پر ادا کرنے کے بعد۔ لیکن جب حضرت علی المرضی نے دوسری شادی کا ارادہ کیا اور سیدہ کائنات آپ کے نکاح میں تھیں تو حضور نے واضح طور پر منع فرما دی۔ یہ حضور کے خاص اختیارات ہیں دین اسلام میں جو اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ تو حضرت علی المرضی کی سیدہ کے ساتھ شادی اور اولاد کے علاوہ جو شادیاں ہیں، اس حدیث مبارکہ سے پتہ چل رہا ہے کہ ان تمام علی کی آل اور اولادوں کے لیے بھی صدقہ لینا کیا ہے؟ حرام ہے۔ یہ آل علی جو ہیں یہ بھی اہل بیت ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور دوسرا جو ایک عظیم شخصیت ہیں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں بھی حضور نے فرمایا کہ آل جعفر کے لیے بھی صدقہ لینا جو ہے یہ حرام ہے۔ اور تیسری بڑی عظیم شجرہ اور جو کیفیت ہے وہ آل عقیل کی ہے، عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور نے فرمایا ان کے لیے بھی صدقہ لینا حرام ہے۔ تو پہلے کون سے ہیں؟ آل علی، پھر آل جعفر اور تیسرے آل عقیل، اور چوتھے حضور نے فرمایا آل عباس، میرے چچا عباس کی جتنی اولاد ہے ان کے لیے بھی صدقہ لینا حرام ہے۔